کیپٹن عارف نے اسکردو سے ہیلی کاپٹر اڑایا تو سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ایلویٹ 3 نامی اس ہیلی کاپٹر کو وہ اصولی طور پر 16,000 فٹ سے زیادہ بلندی پر نہیں اڑا سکتا تھا، لیکن آج اسے ایک ناقابل یقین مہم سر کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا اور اس نے اپنے سامنے موجود مختلف ڈائلوں کو قطعاً نظر انداز کر کے اس مشن کو انجام دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ ایوییشن ہی کے ایک جہاز کے ذریعے یہاں پہنچا تھا، جہاں سے اب ہیلی کاپٹر کے ذریعے اپنے مشن کی طرف گامزن تھا۔ راولپنڈی میں اسے ایک ہنگامی مہم انجام دینے کے لیے اسٹینڈ 2 کیا گیا تھا، لیکن ابھی تک تفصیلات نہیں بتائی گئی تھیں۔ اسکردو میں بریگیڈیئر صاحب اس کے منتظر تھے۔ بریگیڈیئر نے بڑی خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کیا، لیکن کیپٹن عارف کی گہری بادامی آنکھوں نے بریگیڈیئر صاحب کے دور اندر تک جھانک کر ان کے چہرے پر نامحسوس اضطراب کو محسوس کر لیا تھا۔ اسے بریگیڈیئر صاحب کی طرف ایک نظر دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں معاملات کچھ زیادہ ہی سیریس ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب اس کا حال احوال دریافت کرتے اسے بریفنگ روم تک لے آئے تھے، جہاں دیوار پر بڑے بڑے نقشے لٹکے ہوئے تھے۔ جنٹل مین، معاملہ کافی سیریس ہے، اس لیے ہم کھڑے کھڑے ہی چائے پیئیں گے۔ انہوں نے یہ کہتے ہوئے کیپٹن آفیسر کی طرف دیکھا، جو فوراً ہی کسی کو چائے لانے کے لیے کہتے ہوئے دوسری طرف مڑ گیا۔ بریفنگ روم میں بریگیڈیئر صاحب اور کیپٹن عارف اکیلے تھے۔ کیپٹن، تم ایوییشن کا فخر ہو۔ تمہاری ماضی کی شاندار مہمات کو دیکھتے ہوئے اس خطرناک لیکن ملکی سالمیت کے لیے اہم ترین مہم کے لیے تمہارا انتخاب کیا گیا ہے۔ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق دشمن نے کل پاگل پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیاچن میں اپنی فوجیں اتار دی ہیں۔ ابھی تک کی اطلاعات سے جو اندازہ لگایا گیا ہے، اس کے مطابق ابھی تک انڈین کوہ سلطورو کے دونوں دروں بلافونلا اور سیالہ پر اپنی فوجیں اتار چکے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے بریفنگ روم میں ایک لمبی میز پر پہلے سے بچھائے ہوئے نقشے پر مختلف جگہ انگلیاں رکھ کر ان مقامات کی نشاندہی کی جہاں ان کے اندازے کے مطابق بھارتی فوجیں اتر سکتی تھیں۔ کیپٹن عارف بڑے غور سے اپنے دماغ کے کمپیوٹر میں ان راستوں اور پہاڑیوں کو محفوظ کر رہا تھا جن پر بریگیڈیئر صاحب نے انگلی رکھ کر نشاندہی کرنے کی کوشش کی تھی۔ کیپٹن عارف کے ساتھی اس کو بائیونک مین کہا کرتے تھے۔ اس نے بلا کا ذہن پایا تھا۔ مشکل ترین پہاڑی راستے اسے چند منٹوں میں ازبر ہو جایا کرتے تھے اور بڑے سینئر پائلٹ جو ان خطرناک پہاڑی راستوں میں نقشے کی مدد سے سفر کیا کرتے تھے حیران رہ جاتے جب وہ اپنی سیٹ سنبھالنے کے بعد نقشہ ایک طرف رکھ دیا کرتا تھا۔ مائسن، تمہیں آج اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تمہیں اس علاقے پر پرواز کر کے دشمن کی پوزیشنوں کی رپورٹ کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بخیر و عافیت واپس بھی آنا ہے، کیونکہ ابھی تمہارے کرنے والے بہت سے کام باقی ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، انشاءاللہ سر۔ کیپٹن عارف کے لہجے کے اعتماد نے بریگیڈیئر صاحب کو حیران کر دیا تھا۔ آج تک شاید کسی پائلٹ کو انہوں نے ان دروں پر ہیلی کاپٹر اڑانے کا حکم نہیں دیا تھا، اور شاید اس کی کبھی ضرورت بھی پیش نہیں آئی تھی۔ ایک عرصے سے ناردرن کمانڈ سے منسلک ہونے اور اپنی سروس کا بہت زیادہ عرصہ ناردرن لائٹ انفینٹری میں گزارنے کی وجہ سے بریگیڈیئر صاحب کو یہاں کے خطرناک راستوں اور تباہ کن موسم کا بخوبی اندازہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان راستوں پر پرواز کرنا موت سے خواہ مخواہ جنگ چھیڑنے کے مترادف ہے، لیکن کیا مجال جو کیپٹن عارف کے لہجے میں انہیں ذرا سا خوف دکھائی پڑا ہو۔ وہ ایسے پر اعتماد ہو کر بات کر رہا تھا جیسے سیاچن کے بجائے کسی نمائشی میدان پر پرواز کرنے جا رہا ہو۔ آل رائٹ، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے بریگیڈیئر صاحب نے، جو اب اس کے ساتھ ہی اپنے ہاتھ میں چائے کے مگ پکڑے ایک کونے میں دری آرام دہ کرسی پر بیٹھ چکے تھے، مضطرب ہو کر پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ اس دوران وہ اپنے سابقہ تجربات کی روشنی میں کیپٹن عارف کو اس علاقے کے موسم اور مزاج سے آگاہ کرتے رہے تھے۔ سر، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، بشرط زندگی آپ کی توقعات پر پورا اتروں گا۔ پاکستان آرمی نے مجھے اس مہم کے لیے منتخب کیا ہے۔ آپ کا شکریہ، میں اسے اپنا فخر سمجھوں گا۔ اس نے چائے کا خالی مگ سامنے دھری میز پر رکھتے ہوئے کہا، کم آن۔ بریگیڈیئر صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا۔
नाज़रीन, अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। और अगर आप ये सीरीज़ मुकम्मल देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।